بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور نیوز کیفے میں آج جمعۃ المبارک کی بھی آپ تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جمعہ کے روز ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب تشریف لاتے ہیں، اور جیسے ہی آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ دوستوں کی کالز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو ہم تک ابھی تک بہت سارے سوالات آپ کے پہنچ بھی گئے ہیں۔ میں نئے جو ویورز ہیں ان کے لیے بتا دوں کہ آج کے ہمارے پروگرام میں آپ دوستوں کی کالز کے ذریعے سوالات شامل ہوں گے، اور ان سوالات کی نوعیت جو ہے وہ استخارہ سے متعلق ہو سکتی ہے۔ آپ زندگی کے کسی شعبے کے حوالے سے اگر استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی شرعی یا کوئی دینی رہنمائی آپ کو اگر چاہیے تب بھی آپ اپنا سوال ہمارے پروگرام میں پیش کر سکتے ہیں۔ تو ہماری جو ٹیم کے ممبرز ہیں وہ آپ کی کالز کا ویٹ کر رہے ہیں، اور آپ کی کالز مسلسل جو ہے وہ ریسیو بھی کر رہے ہیں، آپ کے سوالات لکھ بھی رہے ہیں۔ تو میں تعارف کرواتا ہوں آج کے ہمارے مہمان جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ حضرت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیریت سے ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج 3 شعبان المعظم ہے، اور 3 شعبان جو ہے وہ امام علی مقام کی ولادت کا دن بھی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کا آغاز ہم آج حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کی 3 تاریخ حضرت امام علی مقام امام حسین امام امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے، اور یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کی قربانی نے قیامت تک کے لیے اسلام کو زندہ کیا ہے۔ بے شک۔ تو ہم سب کو پر ایک اخلاقی فریضہ ہے کہ ویسے تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ 365 دن امام علی مقام امام حسین کو ایصال ثواب کریں۔ میرا تو اپنا ذاتی معمول تو یہی ہے، پوری امت کے ساتھ ہر مسلمان کو چاہیے، کیونکہ دیکھیں حدیث پاک ہے کہ قیامت کے روز جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اب اگر ہم نے اتنی بڑی نوید پالی ہے کہ قیامت کے روز جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو ہمیں ان پیاروں سے محبت ہے، ہمارے تو وارے نہیں آ رہے۔ بے شک۔ کیا میں نے سنا ہے کہ اس وقت سب جوان ہی ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ جنت میں 30 سال کے سب جوان ہوں گے، قیامت کے روز تو بہت برا حال ہوگا۔ تو جنت کے سردار جو ہیں وہ جوانوں کے سردار خاص طور پہ، جنت میں ہر آدمی کی عمر 30 سال کی ہوگی، اور لیکن یہ کہ قیامت کا دن جو ہے وہ تو بڑا بھیانک ہے نا، تو اللہ 50,000 سال کا دن ہے بھائی۔ اچھا بشیر صاحب، جتنے بھی ہستیاں ہیں، مطلب جتنے انعام یافتہ ہیں، پیارے ہیں، بے شک، تو ہر ایک کے کردار میں، ان کی شخصیت میں کوئی ایک نہ ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی قابل بڑی ذکر انفرادی رہی ہے۔ ہوتی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں آپ ایسا کیا وہ خود آپ نے جو مشاہدہ کیا اور جو آپ ہمارے ساتھ دیکھیں، دنیا کو پتہ ہے کہ ایک بات طے شدہ ہے کہ اس مارکے میں کسی قسم کا خدا نہ خواستہ تنکے کا کروڑوں ذرہ بھی جو ہے نا لالچ نہیں تھی کہ آپ اپنی اس کے لیے گئے تھے کہ لوگ آپ کو حکومت دے دیں۔ آپ تو اسلام کو زندہ کرنے گئے تھے، اور سارے پتہ تھا کہ اتنا لشکر جرار ہے اور یہ تو اتنے سے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ تو یہ ایک بہت بڑی مثالی قربانی۔ پھر اس کے بعد یہ اتنا بڑا صدمہ روح زمین نے کس کو ملا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے سب کو الٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا صدمہ کس کو ملا؟ دنیا میں تو اس کی مثال نہیں ملتی، تو یہ ایک مثالی صدمہ تھا نا۔ تو یہ ایک اتنا بڑا ظرف تھا کہ آپ نے اس کو برداشت کیا، اور نے پاک دامن بیویوں کو بھی سنبھالا دیا، اور ان پاک دامن بیویوں پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے بھی ظرف پر کروڑوں سلام۔ تو یہ ایک واقعات ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ہمیں تکلیف پہنچے نا تو ہم کہیں کہ امام علی مقام کو تکلیف پہنچی تھی، صبر کر لیں۔ ہمارے شیخ کا طریقہ یہی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت الیاس قاری صاحب جو ہے نا، جب بھی کوئی تکلیف والا آتا ہے نا تو یہ کہتے ہیں کہ یار اتنی بڑی ہستی کو تکلیف پہنچی تو آپ انہوں نے صبر کیا نا، ہم بھی صبر کر رہے ہیں۔ ان سے تو ہم ذرہ بھی، کروڑوں کا ذرہ بھی نہیں ہو سکتا تکلیف کو پہنچی ہو۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو یہ ان کی تکلیف کو یاد کرے۔ اچھا، ان کے اختیارات کا عالم یہ تھا کہ کسی نے مطلب انہیں کہ ایک مرتبہ دل میں جو ہے نا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، مجھے دیکھ کر جو ہے نا وہ بڑا صدمہ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے خالی اشارہ کیا تو ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی کہ یہ تو ہمارے رب کو پسند ہے، ورنہ تو ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو پاؤں زمین مارتے تو 100 افراد بہ جاتے نا۔ اچھا، کسی سوالی کو خالی نہ جانے دینے کے حوالے سے بھی ان کی ہاں نہیں، یہ سارے اہل بیت کا طریقہ ہے، سارے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
یہ جب رب نے اپنے پیارے حبیب کو کہہ کر قیامت تک کے لیے مشعل راہ بنا دیا کہ حبیب تیرے پاس جو بھی آئے اس کی جھولی بھر دے. سبحان اللہ. کیا بات. ہو گیا. آج کے پروگرام کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں آپ دوستوں کے سوالات کے ذریعے. سب سے پہلا سوال کراچی سے ہمیں فہمیدہ صاحبہ کا آیا ہے. فہمیدہ صاحبہ ایک ماں ہیں اور اپنے 14 سالہ بیٹے محمد بخش کی وجہ سے بڑی پریشان ہے. کہتی ہیں کہ محمد بخش بہت بدتمیز ہو گیا ہوا ہے اور نافرمانی کرتا ہے, بات نہیں مانتا, ہم بہت پریشان کرتا ہے. ہمیں استخارہ کر کے بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور ہم کیا کریں. وجہ تو کرنا تو ہے, بہت اچھا ہوا جمعے کا دن ہے. ہم تو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز میں خواتین گھوش پڑھتی ہیں تو 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو, اے محبت کرنے والی ذات, یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اپنے چینی اور نمک پہ دم کریں اور پورا ہفتہ اسی سے کھانا پکائیں. یہ تو آپ کو جمعے کا وظیفہ ہو گیا. سب کھائیں, بچہ بھی کھائیں, انشاءاللہ دل سب کا موم ہو جائے گا. دوسرا, خواتین پر لازم ہے کہ وہ وضو ہو یا نہ ہو, وہ کھانا پکاتے وقت اللہ کا ذکر کیا کریں. تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم ویسے بھی پڑھا کریں ساری زندگی. اور روزانہ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یا ودودو یا اللہ یا ودودو یا اللہ پڑھیں. اللہ نے چاہا تو یہ محمد بخش, اس کا نام تو بہت بڑا عظیم نام ہے, سمجھے. اللہ کرے گا اس نام کی برکت سے اس بچے کو ہدایت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, پھر ہمیں جہلم سے ناہید صاحبہ رابطہ کرتی ہیں. کہتی ہیں کہ ان کی بیٹی ہیں جن کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے, ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی, کوئی اولاد نہیں ہے. تو اس حوالے سے صبر کریں, انشاءاللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ دن چھوٹے دن ہے. 7 روزے رکھوائیں اور ہر روزے میں جب افطار کا وقت ہو تو 21 مرتبہ یا مصورو یا مصورو یا مصور پڑھ کر کھجور پر دم کر کے اسی سے روزہ افطار کریں. خاتون خالی لڑکی ان کی, داماد کے لیے ضروری نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا. اور ویسے ہر نماز کے بعد یا مصورو یا خالق کو 100 مرتبہ پڑھیں, اول آخر 3 بار درشی پڑھیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا تو کرم ہوگا. میری دعا ہے کہ اللہ ان کو صاحب اولاد کرے. آمین. اچھا, پھر ہمیں لاہور سے مسز سعید رابطہ کرتی ہیں. کہتی ہیں ان کے بھائی جن کا نام ہے چاند صاحب کے کاروبار کا بڑا مسئلہ ہے, مالی طور پہ بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے. استخارہ کر کے بتائیے کہ کوئی بندش یا کوئی اس طرح کے روحانی کوئی معاملات تو نہیں ہیں. دیکھیں, ہم نے جو وظیفہ دیا ہے نا, اس کی 4 بڑی بشارتیں کہ جو شخص اللہ سے روتا ہے, استغفار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اس کا رزق دے دیتا ہے, اسے اولاد دے دیتا ہے, اسے مددگار دے دیتا ہے اور زندگی خوشگوار کر دیتا ہے. تو ہمارا وظیفہ جو ہے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس مہینے کا نصاب استغفر اللہ ربی. اس کے معنی اے اللہ میں اپنے گناہوں سے تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں, اے اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں, اے اللہ میں اپنے گناہوں سے استغفر اللہ ربی. ترجمہ ذہن میں ہو, زبان پر یہ الفاظ استغفر اللہ ربی. اور حدیث پاک میں ہے کہ جو دن بھر میں 500 بار درود پاک پڑھتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. تو ہمارا دوسرا نصاب یہ ہے کہ روز کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد یہ استغفر اللہ ربی اور ایک تسبیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور پھر یہ کہ 3 روزے پورے مہینے رکھیں. ویسے شعبان کا مہینے میں تو میرے آقا نے پورے مہینے روزے رکھے. تو اللہ کرے گا تو آپ کو مسئلہ ہو جائے گا, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مسز منصور کا کراچی سے کہتی ہیں کہ یہ گھر خریدنا چاہ رہے ہیں اور میاں صاحب نے اور انہوں نے خود بھی ایک گھر پسند کیا ہوا ہے. تو استخارہ کر کے بتائیں کہ کس کی پسند والا گھر جو ہے وہ لینا چاہیے, کس کی اجازت آ رہی ہے. اب بتائیں ذرا. دیکھیں, ہم تو مجبور ہیں نا بتانا, جو حکم ہے وہی بتانا پڑے گا. جی ہاں, جی ہاں. جناب شوہر صاحب کا جو طریقہ ہے نا گھر پسند وہی لیا جائے, وہ لیا جائے. ٹھیک, اوکے. اور آگے بڑھتے ہیں. راولپنڈی سے ہمیں سعید صاحب نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ وہ 4-5 مہینے سے بلڈ پریشر کے مریض ہیں. تو کوئی روحانی علاج بتائیں کہ وہ بلڈ پریشر سے چھٹکارا حاصل کر سکے. بس سارے دن پڑھتے رہیں یا حنانو یا منان, یا حنانو یا منان, یا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو, گھر میں باہر دکان پر مصلے پر دسترخوان پر بستر پر, جب بھی وہ ثواب کا تصور کرتے ہوئے پڑھتے رہیں یا حنانو یا منان, بالکل سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح, انشاءاللہ. کراچی سے اشتیاق صاحب ہمیں رابطہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کا کپڑے کا کاروبار ہے
اور کاروبار بالکل ٹھیک نہیں چل رہا ہے, بہت پریشان ہیں اور یہ قرضے میں بھی آ چکے ہوئے ہیں. کوئی ایسی رہنمائی کریں کوئی کہ کچھ کہ یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں. دیکھیں اس میں تو کوئی کلام نہیں کہ پورا پاکستان اس وقت بڑی اذیت ناک کیفے سے دوچار ہے, اور کاروباری چھوٹا ہو یا بڑا ہو بڑا متاثر ہو چکا ہے. لوگوں کے جو ہے اخراجات جو ہے وہ کھانے پینے میں پوری ہو جائیں تو بھی ان کی غنیمت سمجھتے ہیں, سال میں ایک مرتبہ بھی جڑا سلا لے تو ان کے لیے غنیمت ہے. اس قدر ہمارے ملک کے حالات ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ الگ بات ہے اشرافیہ روز کی ایک رات میں 80 کروڑ کی شراب پی جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ اخبارات بتاتے ہیں کہ دن ایک رات میں پاکستانی جو لوگ ہیں 80 کروڑ کی شراب پی جاتے ہیں ایک رات میں, اور غریب جو ہے وہ بچے کو دودھ کا گھونٹ نہیں پلا سکتا. پاکستان دنیا کا وہ بد نصیب ترین ملک ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ بچے پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں. سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماں کو نہ کھانا ملتا ہے, نہ پینا ملتا ہے, نہ دودھ ملتا ہے, نہ کھجور ملتی ہے, نہ انڈے ملتے ہیں, نہ مکھن ملتا ہے. کیسے جی؟ تو اس وقت اجتماعی طور پر دیکھو ایک بات تو سب کو ماننی پڑے گی, نوم الصبح یمن و رزق, صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. ابھی رمضان شریف تشریف لے آئے گا انشاءاللہ. میں اپنی آنکھوں سے میرا یہ زندگی کا 63 ہوگا 63واں رمضان ہوگا انشاءاللہ, زندہ رہا تو میں انشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں نے اپنی پوری زندگی یہی دیکھ لیا کہ رمضان میں مسجدوں میں فجر کے وقت بھی یہ حال ہوتا ہے, روز ہمارے ہوتا ہے کہ باہر صفیں بچتی ہیں, اور ان دنوں میں پورے 11 مہینوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ 30 صف بھر جائے تو بڑی غنیمت. کسی دن 34 صف بھر جائے تو ہم کہتے ہیں آج تو بڑا کمال ہو گیا. 3 صف میکسیمم میں بھرتی ہیں, 2 3. تو جب پوری قوم نماز چھوڑ دے گی فجر کی اور حدیث پاک میں صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو ایک تو ہم ساری امت کو چاہیے کہ اجتماعی طور پر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. بقیہ پھر اس کے بعد دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے, مجھ پر درود پڑتا ہے, اللہ اس کی تنگ دستی دور کر دیتا ہے. یہ حضور کے الفاظ. دیکھو میرے آقا ہے نا, ما ینطق عن الہوا, وہ بولتے ہیں جو اللہ ان سے بلواتا ہے. یہ مت سمجھنا کہ حدیث ہے, یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بلوا رہا ہے. بعض اوقات بڑے جاہل لوگ کہتے ہیں حدیث ہے, پتہ نہیں ہو بھی یا نہیں ہو. ایسا مت سوچا کریں. اور فضائل پر تو کلام ہی نہیں ہوتا. جو حدیث فضیلت کے ہو نا اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مطلب یہ ضعیف ہے یا وہ ہے, کیونکہ فضیلت پر ہے نا, فرض واجب پر تو نہیں ہے. تو جناب اعلیٰ بس میں اپنے آپ کو بھی سکھاؤں گا, آپ کو بھی سکھاؤں گا, پوری امت کو سکھاؤں گا کہ کم از کم اپنی زبان کو صبح سے لے کر شام تک یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھنے میں لگائیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو اس کو پڑھیں, اور کم از کم 5 تسبیح درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کریں. یقین مانیے آپ براہ راست رسول پاک کی بات عمل کرنے والے بن گئے, کہ کثرت ذکر کرنے والے, درود پاک پڑھنے والے بن گئے. زندگی میں کبھی تنگ دستی آپ دیکھو گے ہی نہیں انشاءاللہ, اور آپ بھی نہیں دیکھو گے, میں بھی نہیں دیکھوں گا, پوری امت نہیں دیکھے گی. لیکن پوری امت کو آنا پڑے گا اپنے میور. دیکھو ہم نے میور چھوڑ دیا نا, جو بکریاں ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہیں نا اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے, شیطان ہمیں کھا گیا. اللہ اکبر. کراچی سے ہمیں نرگس صاحبہ رابطہ کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ ان کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اور انہوں نے علاج بھی کروایا ہے, کچھ انجیکشنز وغیرہ بھی انہوں نے لگوائے ہیں, مگر آنکھوں سے پانی نہیں رکتا. یہ تکلیف ہوتی ہے, لیکن اتنا بڑا کام بھی کر لیا, انجیکشن بھی لگا لیے. دیکھیں کوئی چیز خود مؤثر نہیں ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب بھی بیمار ہو تو مجھے رب شفا دیتا ہے. تو یہ دوائیاں انجیکشنیں سب محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی. تو بندہ جب بھی یہ دوائی استعمال کرے تو 12 مرتبہ پہلے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر 12 مرتبہ پڑھے درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر دوائی پیے. انجیکشن لگانے سے پہلے انجیکشن رکوائے, پہلے پڑھ لے پھر لگوائے. تو یہ ایک معمول بنا لیں. باقی یہ کہ دیکھیں آپ کراچی میں رہتی ہیں تو ایک تو یہ جو آپ استعمال کری دوائی وغیرہ وہ تو کریں. آپ کراچی میں رہتی ہیں تو آپ اپنے گھر کے کسی مرد کو میرا بھیج دیں, ہمارا ادارہ 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے, سمجھے. تو انشاءاللہ جو ہے نا مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو ظہر کی نماز میں مجھ سے کوئی بھی ملاقات کر لے. آج جمعے کا دن میں ملاقات کہیں اور پڑھاتا ہوں جمعے کی نماز, تو وہاں نہیں ہوتا. العصر میں ہوں گا انشاءاللہ, علاج موال انشاءاللہ. جی صاحب, میں یہ سوچا تھا کہ یہ جو اچھی صحت ہوتی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اب یہ ان کی آنکھوں سے پانی نکلنے کا ان کو مسئلہ ہے. میرے ذہن میں فوراً ایک ایسا جاننے والا آ گیا جن کی آنکھوں میں پانی جو ہے نا بنتا ہی نہیں تھا, اور وہ انہیں دوائی مطلب ڈراپس ڈال کے جو ہے نا وہ گزارا کرنا پڑ رہا تھا.
تو ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز ہماری زندگی میں شاید کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں, اہمیت ہی نہیں دی, مگر وہ قدرت کی کتنی کتنی بڑی نعمت ہے. سر ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہے. ہاں یہ تو رسول پاک کا فرمان ہے نا, اور ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے. تو فرمایا سرکار سے کہ یا رسول اللہ یہ اس کے ہر جوڑ صدقہ کیسے ہوگا؟ کہا چاش کی نماز پڑھ لو صدقہ ادا ہو جائے گا. اچھا, خلاصہ حدیث. تو میرے لیے کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے, کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. مگر بد نصیبی ہے ہماری کہ ہم نعمتوں کو گنتے نہیں ہیں. یعنی آپ کے انگلی کا ہر پوڑا اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے. یہ اگر ناخن تراشتے ہوئے اگر آپ کا ناخن ذرا کٹ جائے نا تو پھر آپ کی زندگی میں بے چینی آ جاتی ہے. جی جی جی. تو یہ ہر چیز اپنی جگہ پر. اچھا جمعے کا دن ایک اور بتا دوں حدیث پاک, جو چاہتا ہے میں بلاؤں سے بچا رہوں تو اسے چاہیے کہ جمعے کے دن ناخن تراشے. اور تراشنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ الٹے ہاتھ میں نیل کٹر لے, سیدھے ہاتھ کی 4 انگلیوں کے ناخن کاٹے پہلے, ٹھیک ہے, لگاتار انگوٹھا چھوڑ دے, ٹھیک ہے, پھر سیدھے ہاتھ میں نیل کٹر لے, پڑھنا پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کے, ٹھیک ہے, پھر سیدھے ہاتھ میں نیل کٹر لے, پھر الٹے ہاتھ کی اس سے شروع کرے گا چنگلیا سے, اور لگاتار 5 زبا, اور آخر میں انگوٹھا. یعنی سیدھے ہاتھ کی شہادت شروع کر کے 4 انگلیاں, انگوٹھا چھوڑ دے گا سنت. پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں شروع کر کے آپ انگوٹھا جائے گا, اور آخر میں یہ انگوٹھا. تو شروع سے سیدھا شروع ہوا سیدھے ختم ہوا. پاؤں کا یہ ہوگا کہ پاؤں کا الٹے سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں شروع کرے گا, 5 انگلیاں لگاتار, ٹھیک ہے, پھر دوسرے انگوٹھے سے شروع ہوگا, پھر یعنی یہ اس طرح ہے پورا. اس میں کوئی ترکیب نہیں. جس نے ایسا کیا جمعے کے دن, وہ 10 انگلیوں کی وجہ سے اس کو 10 دن تک کوئی بلا پہنچے گی نہیں. نہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا, نہ وہ قتل ہوگا, نہ ڈکیتی ہوگی, نہ چوری ہوگی, نہ گرے گا, نہ پٹے گا. اتنی بڑی سیکورٹی ہے. واہ سبحان اللہ. اچھا بشیر صاحب, ایک اور چیز آج آپ بتا ہی رہے ہیں, جمعہ کے حوالے, جمعہ کا دن بھی ہے, تو کوئی بھی ایک ایسی دعا کہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ جب مجھے پتہ چلی تو مجھے مزہ آ گیا, میں نے زندگی میں وہ دعا لازمی کی ہے اور وہ کرنی چاہیے جو آپ کے بزرگوں نے آپ کو بتائی ہو کسی نے؟ دیکھیں ایک تو مجھے 2 دعاؤں سے تو بہت پیار ہے. ایک تو ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. یہ دعا اتنی مجرب ہے اور اتنی مؤثر ہے جس کی اس میں سب کچھ آ گیا, اور اپنے لیے نہیں ہے, پوری امت کے لیے. ربنا آتینا فی الدنیا, اے اللہ ہمیں ہم ساری بتا گئے. اور دوسرے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یا اللہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا, میرے سارے کام جو ہے دنیا آخرت کے تو پروردگار آسان کر دے, اور اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ, دنیا میں ذلیل نہ کر اور آخرت ذلیل نہ کر. کتنی پیاری دعا ہے. ملتان سے نسرین صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی بہن جن کا نام ہے پروین, وہ بہت بیمار رہتی ہیں. استخارہ کر کے بتائیں کہ کیوں بیمار رہتی ہیں اور روحانی طور پہ انہیں کیا علاج کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے, قدرتی عمل ہے. ایک تو مجھے خط لکھ دے سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کے راجی کے پتے پر, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پورا علاج بھجواؤں گا, جس میں قرآن پاک کی 14 آیتیں بھی ہوں گی جس کو گھول کے پلانا ہوگا, طریقہ لکھا ہوگا اس میں. باقی یہ کہ یا عظیمو یا حیو, یا عظیمو یا حیو, یا عظیمو یا حیو 111 مرتبہ پڑھ کر اول آخر تیسری بار دوسری پڑھ کر پانی دم کر کے پانی کو پلاتے رہے, خود پڑھ کر دم کرتی رہے, شفا نصیب ہو جائے گی. وجہ کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ. اسلام آباد سے عائشہ صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا. یہ کہتی ہیں کہ ان کے خالہ زاد بھائی, ایک کا نام ہے ندیم اور ایک ہے امیر علی, ان دونوں کے کاروبار کا مسئلہ ہے, کوئی بندش ہے, شاید ان کے رشتے بھی نہیں آ رہے ہیں. استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملہ. بندش تو کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہیں اپنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی, اور خود کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بشارتیں دی ہیں وہ میں بیان کرتا رہتا ہوں. تو اس مہینے کا نصاب آپ دیکھ لیں اسکرین پر, تو ان دونوں کو بھی کہیں, آپ بھی, ہم سب بھی اس عمل کریں. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ ربی, اے اللہ میں اپنے گناہوں سے تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں, یعنی توبہ کرتا ہوں. اور پورے دن میں 5 تسبیح پڑھیں درود شریف کی, اور پورے مہینے 3 روزے رکھیں. انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا, شادی بھی ہو جائے گی اور اس کے راستے بھی کھل جائیں گے. اس کے بعد ہمیں بلوچستان سے کال آتی ہے اللہ دتا صاحب کی. اللہ دتا کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو 1,80,000 روپے ادھار دیے تھے اور وہ واپس ہی نہیں دے رہا بندہ جس کو دیے ہوئے تھے.
आसान करें। देखिए दो बातें, एक तो ये है कि अल्लाह समद, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, सिर्फ अल्लाहु समद जो है ना वो 100 मरतबा पढ़े अल्लाह की बारगाह में हर नमाज के बाद, अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद। अल्लाह ताला बेनियाज़ बेगम है, हमें भी इंशाल्लाह इस गम से निकाल देगा। दूसरा, आज जुम्मे का दिन है, हदीस पाक से साबित है कि असर से लेकर मगरिब तक दुआ लाजमी कबूल होती है। चुनांचे आप जब असर की नमाज़ पढ़े जाएँ तो मगरिब तक मस्जिद में ही रहें। और आपके तौर से दुनिया में सुनने वाली सबसे कहूँगा, ख़वातीन घर में और मर्द मस्जिदों में असर से मगरिब का वक्त गुजारा करें। आप असर से की नमाज़ के जाएँ तो फिर नमाज़ पढ़ने के बाद बग़ैर किसी से मिले जुले मस्जिद में कहीं बैठ जाएँ कोने पर और पढ़ते रहें, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। और जब देखो ना कि मगरिब में 10-5 मिनट बाकी रह गए तो फिर आप अपने हाथों को उठाएं और रोएं, गिड़गिड़ाएं कि या अल्लाह मैं अपने गुनाह से तौबा करता हूँ, फिर अपने हाजत पेश करें, इंशाअल्लाह मसला हो जाएगा। आप घबराएं मत, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। कराची से हमें शाहीना साहिबा ने रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनके शौहर जो कि तुर्की में होते हैं, जब से वहाँ पे ज़लज़ला आया है उनसे कोई रब्ता नहीं हो पा रहा। हम इस हवाले से काफ़ी परेशान हैं, इस्तिखारा करके बताइए हमारी कोई मदद हो जाए। देखिए तुर्की में एक मुख्तसर इलाका है, जैसे माराश है, अडाना है और हाथी है, इस तरह का नाम है, थोड़ा नाम मेरे ज़बान नहीं आता। ये 3-4 बड़े इलाके जहाँ यकीनन इनके शोहर तो इस्तांबुल में होंगे, अंकारा में होंगे, तो ये टेंशन ना लें, क्योंकि वैसे वो जो शहर है ना वो सरहदों से करीब है। हाँ, महाराष्ट्र जो है ना वो था, क्या कहते हैं, सनती इदारा, वहाँ पर सनती शहर था, तो वहाँ सारे फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी ना। तो अगर वहाँ है तो खैर, मैं तो आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह ताला अच्छा ही करेगा। बस आप 50 तस्बीह पढ़े, आज से पढ़ा शुरू कर दें, या खालिको या खालिको या खालिक, अल्लाह ताला गैब से आपको अच्छी इत्तला दिला देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये है तो बड़ा वजीफा घंटे का, लेकिन ज़रूर जो है नमाज एक दिन में 50 तस्बीह पढ़ना कोई सवाब भी मिल जाएगा और इंशाअल्लाह काम भी अल्लाह आसान कर दे। बिल्कुल सही। अच्छा, कराची से हमें रुकैया साहिबा ने रब्ता किया। उन्होंने कहा कि इनका घर नहीं बिक रहा है, तो कोई ऐसा 111 मरतबा पढ़ें, या मालिकल मुल्क, या मालिकल मुल्क, या मालिकल मुल्क, 111 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर 3-3 बार दूसरी पढ़ें। असर से मगरिब आज भी नफली इत्काफ घर में कर लिया, इंशाल्लाह करब हो जाएगा। ओके मुशी साहब, क्योंकि आप सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और सैलानी 50 से ज़ायद शोबों पे काम कर रहा है आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए, तो कोविड वाला सॉरी वो तो एक मामला सारी दुनिया को पता ही है। सैलाब में जो आप लोगों ने एक ज़िम्मा लिया था वो अभी तक आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उस वक्त मुझे याद है आपने कहा था कि ये पानी जो है वो अगर नहीं निकाला या इसका कोई बंदोबस्त नहीं किया तो ये नहीं निकलेगा, या ऐसे पड़ा रह जाएगा। तो आज ये एक अखबार की एक सुर्खी जो है ना वो मुझे चीख के पुकार रही है, और वह है कि 8 माह बाद भी बरसाती पानी मौजूद, मुतासरीन दरबदर, अदालत का नोटिस। ये टंडू जान मोहम्मद की खबर आई। फ़हीम साहब आपको पता हो कि मैंने उस वक्त ही कहा था कि जनाब बाजवा साहब आप मेहरबानी करके चाइना से मदद लें, ये हमारी हुकूमतें पानी नहीं निकालेंगी, मगर शायद किसी कान पर जूं नहीं रहेगी। आज 8 माह तक भी पानी नहीं है, पानी मौजूद है, तो ये 8 माह तो क्या 12 माह भी गुजर जाएंगे तो नहीं निकलेगा सर, क्योंकि हम अपने काम में दयानत नहीं हमारे यहाँ। हमें यहाँ गरीबों, मिस्किनों, मोहताजों, लावारिसों, बेवाओं, यतीमों से कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें अपनी ऐशो-ओ-शर से दिलचस्पी है। जब यानी कि ये ज़लज़ला वहाँ आया है ना, वहाँ पूरी कौम खड़ी हो गई है। टर्की में पूरी कौम खड़ी हो गई है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ज़लज़ला किसी और मुल्क में आता ना, और वो हमारे जैसे बेहस लोग होते ना, तो न जाने कितना नुकसान और हो चुका होता। लेकिन आज 17 दिन के बाद भी 12 भेड़ें जिंदा निकली हैं। ज़लज़ले को 17वां दिन है, भेड़ें भी जिंदा निकाली उन्होंने। वाह। यानी वो अरे वो मेरी आंखों के सामने जिंदा निकालने के वाले बने वाक़े देखें, अपनी आंखों इतना एहतियात से निकालते थे, इतना एहतियात करते थे, क्योंकि पूरी छतें आ गई थी ना। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक शख्स का पाँव था डरा था और कुछ पूरा दबाव था, वो तो बेचारा मर चुका था, उसके पाँव से पता चला वो मर चुका है। लेकिन उन्होंने कुत्ते इम्पोर्ट किए, और कुत्ते जा जा के कोने में सूंघते हैं कि कहीं तो ऐसा है कि सांस की आवाज़ आ रही, कोई भी एक सिस्टम होगा। और फिर वो मैंने अपनी आंखों से देखा, वो बड़ी बड़ी क्रेट छोड़ते हैं, फिर उस पर रस्सियाँ, लोहे की रस्सी, और वो अंदर डालकर इतना एहतियात, फिर उसको उठाते हैं। और
ایک جان بچانے کے لیے ان کو کروڑ میں خرچ کرنے پر کر دیتے ہیں، ایک جان بچانے کے لیے 100 آدمی بھی لگ جاتے ہیں. یہ تو وہ ایک زندہ قوم ہے اور ہم ایک مردہ قوم ہے. جی صاحب مجھے یاد ہے آپ نے نا ان دنوں جب یہ مدد کا ایڈ کا جو سارا سلسلہ چل رہا تھا تو آپ نے کئی دفعہ پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہمیں ماہرین چاہیے، وہ دماغ چاہیے جو اس کام میں ہمیں نکال سکے، ہمیں مشینری چاہیے، ہمیں پیسے نہیں چاہیے اس طرح. تو اس پہ بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا کوئی کچھ بھی نہیں سر. آپ دیکھیں نا کہ آج بھی پیاز 200 روپے کلو ہے نا بھائی. ہاں بالکل ہے. پچھلے سال جنوری میں پیاز ہوگی 12 روپے کلو، فروری میں آج 200 روپے کلو ہے نا، کیونکہ آپ کی فصلیں تباہ کر دی نا. یعنی ہم سوچیں کہ ہم یہ جو وزیر زراعت ہے، سیکرٹری زراعت ہے، وزیر اعظم سے لے کر تمام وزراء کو دیکھ لو یار، تمام گورنروں کو دیکھ لو، وزیر اعلیٰ کو دیکھ لو، اسمبلی کے ممبر کو دیکھ لو، کس کے کارن جنگ جو رنگتی ہے؟ کس کے کارن جو رنگتی ہے؟ اللہ ماتم ہی ماتم ہے سر، ماتم ہی ماتم. بے شک دعا ہی ہمارا ہتھیار ہے. دعا سلاح المومن ہے، دعا مومن کا ہتھیار. اور آ جائیں اسی دعا کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے اور ہمارے شو کے حوالے سے آپ اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج www.facebook.com/newscafe یہاں پہ ضرور رابطہ کیجیے، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آئیے سب مل کے دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے پیر کے روز انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بطفیل رحمت للعالمین بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف کر دے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے. اس عظیم الشان دن کی برکت سے ہم سب سے بیماریاں دور کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، بے روزگاریاں دور کر دے. ہمارے وطن کی مہنگائیاں ختم ہو جائیں، ملک میں پھیلی ہوئی دہشت گردی ختم ہو جائے، چوریاں ڈکیتیاں ختم ہو جائیں، بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب ہو جائے، بے رشتوں کو رشتے نصیب ہو جائیں، کاروباری حضرات کی کاروباری پریشانی دور ہو جائیں، قرض داروں کے سر سے قرض کے بوجھ اتر جائیں، جو روٹھے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، جو لاپتہ ان کا پتہ دے، جو بے قصور قید میں ان کو رہائی دے، جو سچے مقدمے لے کر عدالتوں میں گئے مالک ان کی تو مدد فرما، جو جھوٹے مقدمے لے کے گئے ان کو ناکام و نامراد کر دے. پاکستان کو صبح قیامت تک سلامت رکھ، برے دن، بری گھڑی، برے وقت، برے دوست اور برے ہمسایوں سے بچا. پروردگار ہمارے حالات کی اصلاح فرما، ہمارے باہمی تعلقات اچھے کر دے، ہمارے دل الفت اور محبت پیدا فرما، ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے دلوں کو حکمت کا نور عطا فرما. پروردگار اپنی رحمت سے ہمیں نفع والا علم، برکت والی روزی اور قبول ہونے والے عمل عطا فرما. ہمارے اعمال کو ریا سے بچا، ہماری آنکھوں کو خیانت سے بچا، ہماری زبان کو جھوٹ سے بچا، ہمارے دل کو نفاق سے بچا، ہمیں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات کے شر سے بچا. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.